مولا مولا غازی باوفا غازی۔ اے تیغ زباں جوہر تقریر دکھا دے، اے دست قلم قوت تحریر دکھا دے، اے ذہن رسا نظم کی توقیر دکھا دے، اے حسن بیاں نور کی تنویر دکھا دے۔ صحبت ہے عجب گرم ہے دربار حسینی، سب بزم ہے مشتاق علمدار حسینی۔ عباس علی اختر اقبال علی ہے، شوکت سے عیاں حشمت و اجلال علی ہے۔ نقشہ ہے کہ آئینہ تمثال علی ہے، صورت ہے کہ تصویر خط و خال علی ہے۔ کس باپ نے آفاق میں پایا خلف ایسا، خاتم پہ جہاں کے نہیں در نجف ایسا۔ سیاف غزہ مرد وغا صفدر و جرار، ساوند اولو العزم جواں مرد وفادار، ذریت محبوب الہی کا مددگار۔ لڑنے میں کبھی شہ کی سپر اور کبھی تلوار، شہرا ہو نہ کیوں بازوئے شاہ شہدا کا، فرزند زبردست ہے وہ شیر خدا کا۔ انسان کو خداوند عالم نے اپنا جانشین بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، ارادے اور اختیار سے اس کو نوازا۔ انسان کو خداوند عالم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان فرما برداری کی ان حدود میں داخل ہو جائے کہ جن سے اس کا تصور و خیال بھی دائرہ ابدیت سے باہر نہ جانے پائے، اور وہ وہی کرے جو خدا چاہتا ہے، وہ وہی سوچے جو خدا کی مرضی ہو، یہی ہے عبادت کا صحیح مفہوم۔ عبادت اطاعت خدا کا نام ہے، اور اطاعت خدا بغیر اطاعت رسول کے ممکن نہیں، اور اطاعت رسول اس وقت منزل کمال پر پہنچتی ہے جب اطاعت امام اطاعت رسول کے ساتھ شامل ہو۔ اگر تاریخ ولایت اور امامت کا جائزہ لیا جائے تو علمدار کربلا حضرت عباس ابن علی کا کوئی ثانی نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کہ حضرت عباس تمنائے علی کا نام ہے۔ دنیا میں جب کبھی بہادری اور وفاداری کے ساتھ اطاعت معصوم کا تذکرہ ہوگا تو سرکار وفا حضرت عباس کا نام سر فہرست ہوگا۔ آپ کی ولادت 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت علی اور والدہ کا نام فاطمہ ہے، جو ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک امام حسین نے اپنی آغوش میں نہ لیا۔ آپ کی کنیت ابو الفضل اور مشہور لقب ابو القربہ، قمر بنی ہاشم، علمدار، باب الحوائج، عبد صالح، سقائے حرم۔ اگر ہم جناب عباس کی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو وفاداری، شجاعت کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ یہ علم آپ نے اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کیا تھا۔ جہاں تک اطاعت معصوم کا سوال ہے، آپ نے کربلا میں مشکل حالات میں بھی امام کی اطاعت کرتے رہے اور امام کا ساتھ اس وقت تک دیا جہاں بڑے بڑے عبادت گزار اور بہادروں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ آپ کی وفاداری ایسی کہ جہاں قدم قدم پر موت کی ہولناکی تھی، ایسے وقت میں بھی جب آپ کے پاس شمر کی طرف سے کربلا میں امان نامہ آیا اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کو امان ہے، حضرت عباس نے کہا واللہ حیف ہے اس زندگی پر جو حسین کے بغیر ہو۔ حضرت عباس علمدار کی سب سے اہم خوبی ان کی بصیرت تھی۔ بصیرت کا مطلب ہے فتنوں کے زمانے میں حق اور باطل کو پہچاننا، یعنی جب حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جائے اس وقت یہ سمجھ لینا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ علمدار وفا نے حق اور باطل کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا اور حق کا ساتھ دے کر باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔
یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت عباس کی اس خوبی کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ہمارے چچا حضرت عباس میں کمال کی بصیرت اور پکا ایمان تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی اور اس سخت امتحان میں کامیاب ہو کر خدا سے شہادت کا انعام پایا۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے چچا عباس کا وہ بلند مقام و مرتبہ ہے جسے دیکھ کر قیامت کے دن سارے شہداء رش کریں گے اور یہ آرزو کریں گے کہ کاش یہ مقام و مرتبہ ہمیں بھی ملا ہوتا۔ ہمارا سلام ہو وفائے عباس کو کہ جنہوں نے دین خدا کے لیے اپنی آخری سانس تک قربانیاں پیش کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر اطاعت امام کا مسئلہ آ جائے تو نہ اپنے جذبات کی کوئی جگہ اور نہ ہی خواہشات، بلکہ اطاعت گزاری میں پے کرے اطاعت بن کر امام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی لیے زیارت وارثہ میں ہم عباس علمدار حسینی کو جب سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین کے بیٹے، سلام ہو آپ پر اے خدا کے نیک بندے جس نے اطاعت کی خدا کی اور اس کے رسول کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جہاد کیا، خیر خواہی اور صبر کیا، یہاں تک کہ آپ شہید ہوئے۔ آخر میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے علمدار وفا سخائے سکینہ کی ولادت کے اس موقع پر اپنی پوری ٹیم کی جانب سے تمام ویور کو پھر سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں حضرت عباس کی زندگی سے دو باتیں تو ضرور سیکھنی چاہیے، ایک وفاداری اور دوسرے اطاعت معصوم۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔